أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ آیت نمبر 54. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ جمادی المنور کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مقدس مہینے میں ہی ہمارے آقا اور امام حضرت میراں سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ علیہ الصلوات والتحیات کی ولادت باسعادت ہوئے قریب 6 صدی کا طویل ترین عرصہ ہو رہا ہے. یعنی 6 سینچریز کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے. تو یہ مقدس مہینے میں ہم تمام کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پسند سے، اپنی چوائس سے جس مقدس اعلیٰ ترین قوم میں ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس قوم کے طریقوں کو، وتیروں کو، ان اعلیٰ اصولوں کو، اعلیٰ ترین تعلیمات کو اپناتے ہوئے اپنے زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں لگ جانا ہی عقل مندی کی نشانی ہے. عزیزان محترم، اب آپ دیکھ لی کہ جب بائی چوز اگر ہم کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں
تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہاں کا سلیبس کیا ہے، اس پر ہم پرفیکٹ ہو. اور اگر بائی چانس ہمارا سلیکشن ہو جاتا ہے تب بھی اس یونیورسٹی کے سلیبس کو سمجھتے ہوئے، اسے پڑھتے ہوئے، اس پر پریکٹیکل تھیوری عمل کرتے ہوئے ہمیں ایک پوسٹ لینا پڑے گا، کوالیفائی ہونا پڑے گا، ہمیں کامیاب ہونا پڑے گا، ایک ڈگری ملے گی. میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، مخاطب کس سے ہیں؟ ایڈریسی کون سے اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں؟ وہ جو ازلی ایمان والے، وہ حضرات جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لا کر اپنی زندگی کے مقصد کو سب سے بڑے مقصود اور سب سے بڑے مطلوب اللہ کی ذات کے دیدار سے سرفراز ہو گئے. وہ ہستیاں مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر رہا ہے. کیا اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، پلٹ جائے گا، پھر جائے گا، تو جلد ہی اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرے گا، اور وہ قوم کے لوگ بھی اللہ سے محبت رکھیں گے. وہ قوم والے مومنوں کے حق میں نہایت ہی نرم دل ہوں گے، اور کافروں کے مقابلے میں، کافروں کے حق میں نہایت ہی سخت ہوں گے. وہ قوم کے افراد اللہ کی راہ میں ہر طرح سے جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل بھی نہیں ڈریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، زبردست علم والا ہے. اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کی طرف توجہ دے رہا ہے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے، مومنوں، تم میں سے تھوڑے لوگ، بہت زیادہ لوگ، فرد یا افراد جب ہٹ جائیں گے، پلٹ جائیں گے، پھر جائیں گے، اصل دین کو چھوڑ دیں گے، جس مقصد کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف اور اعلیٰ مخلوق بنا کر بھیجا ہے، اس مقصد کو، اس ٹارگٹ کو چھوڑ دیں گے، تو وہ لوگ بدترین ہو گئے. تم بہترین ہو، تم بہترین ہو. تمہارے بعد کچھ عرصے کے بعد جب لوگ ان صفات کو جو اس آیت شریفہ میں بتائی گئی ہیں، 5 صفتیں، وہ 5 صفتیں جو مقصد حیات اللہ تعالیٰ کے دیدار کو بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کرنے میں سب سے زیادہ زبردست مددگار بنتے ہیں، ان صفات کو، ان کوالٹیز کو کم کرتے کرتے، گھٹتے گھٹتے جب ختم ہو جائیں گے، لوگ بدترین ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہی صفات والی ایک پوری قوم کو، ایک پوری گروہ کو، ایک پوری جماعت کو لائے گا. وہ انہی صفات سے متصف ہوں گے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام 1,24,000 سے زائد، یا دوسری روایت کے حساب سے 1,40,000 سے زائد ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ قومیں کتنے ہوئی. قرآن پاک میں تو صرف چند قوموں کا اور صرف چند انبیاء کرام کا ذکر ہے. سینکڑوں ہزاروں قومیں اس دنیا میں آئی ہیں، اور ان قوموں کی ہدایت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا. ان کی دعوت سے جن کے حصے میں، نصیب میں ایمان تھا، لائے. لانے والے ایمان ہمیشہ تعداد میں تھوڑے رہے، اور بعض انبیاء پر تو کسی نے بھی ایمان نہیں لایا.
لیکن ان کی نبوت، ان کی رسالت حق تھی. تو انبیاء کرام آتے رہے، قوموں کو سدھارتے رہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو بالکل ممتاز بنا رکھا. ہر بات میں، ہر چیز میں، ہر کام میں ساری امتوں میں افضل امت ہے. اور خاتم النبیین، سید المرسلین، افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے سابقہ ساری امتوں کو جو نعمت نہیں ملی وہ نعمت دی ہے. کسی بھی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیج کر ہلاکت سے بچانے کا سامان تو کر دیا. ہر نبی ہر امت کے لیے آئے ہلاکت سے بچانے کے لیے، لیکن ہر قوم کے پاس اللہ تعالیٰ جب بھیجا نبی آئے، ہلاکت سے بچائے، دعوت و تبلیغ کا کام کر دیا. جن کے حصے میں ہلاکت سے بچنا تھا بچ گئے. اس کے بعد دھیرے 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 ان میں بھی انحطاط آتا گیا، ہلاکت کی طرف بڑھتے گئے. پھر ہلاک ہونے کے دھانے پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ پھر کسی نبی کو بھیجا. لیکن میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ کا طالب ہوں وہ ہے کہ کسی بھی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز، درمیان اور اختتام پر ہلاکت سے بچانے والی ہستیوں کو نہیں بھیجا. کسی قوم کے لیے یہ امتیاز نہیں رہا. ایک نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچانے کے لیے نبی بھیجا. نبی نے اپنا کام پورا کیا، اپنا حق پورا ادا کر دیا، اور اس کے بعد وہ قوم رفتہ رفتہ ہلاکت کی طرف پھر چلے گئی. دوسرے نبی آئے. لیکن امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. کئی باتوں میں امت محمدیہ یونیک ہے، ممتاز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے یہ بندوبست کر دیا، یہ انتظام کر دیا، بلکہ یہ گارنٹی دے دی، جیسا کہ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6025 میں، اور سنن ابی داؤد میں، اور ابو نعیم فی اخبار المہدی میں یہ مشہور حدیث آئی ہے کہ کیف تہلک امتی. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں یہ بڑی صفت، بڑی کوالٹی سابقہ کسی امت کو نہیں ملی سوائے امت محمدیہ کے. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیف تہلک امتی، میری امت کیسے ہلاک ہوگی. انا فی اولیہا، میں شروع میں ہوں، بگننگ میں، اسٹارٹ میں میں ہوں. میری امت ہلاک ہونے سے محفوظ ہے، سیکیور ہے. وعیسی ابن مریم فی آخرہا، میری امت ہلاک نہیں ہوگی آخر تک، اینڈنگ تک. کیوں کہ عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ روح اللہ میری امت کے آخر میں آئیں گے. تو میری امت شروع میں بھی محفوظ، آخر میں بھی محفوظ. یہ بات کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ والمہدی من اہل بیتی، اور مہدی مبارک لقب دینے والا بھی میں. کون؟ اللہ کے نبی. مہدی من اہل بیتی، جو میری پاکیزہ اعلیٰ ترین گھرانے سے ہوگا. فی وسطہا، میری امت کے وسط میں، درمیان میں، مڈل میں ہے. تو کیف تہلکو امتی، میری امت کیسے ہلاک ہوگی. ابتدا بھی سیکیور، محفوظ، حفاظت ہو گئی امت کی، آخر میں بھی امت کی حفاظت ہو گئی، اور درمیان میں بھی امت کی حفاظت ہو گئی. آپ کو یہ بات سابقہ امتوں میں کہیں بھی نہیں ملے گی. 1,24,000 انبیاء کرام ہو یا 1,40,000 سے زیادہ انبیاء کرام ہو، ساروں کی امتوں میں
یہ بات نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر اتنا مہربان ہوا کہ اس امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے شروع میں خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آخری میں عیسیٰ ابن مریم ہے، درمیان میں مہدی جو نبی کے پاکیزہ اعلیٰ ترین متبرک ترین سب سے افضل ترین گھرانہ، اس گھرانے سے شجری طور پر تعلق رکھنے والا، نسبی تعلق رکھنے والا مہدی وسط امت میں ہے، تو امت کیسے ہلاک ہوگی؟ تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے، ایسی پاکیزہ قوم میں، ایسی اعلیٰ ترین قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمیں جمادی المنور کی مناسبت سے نالج گین کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو تازہ اور مضبوط کرنا چاہیے۔ فتنوں کا دور ہے، قیامت کا قریبی زمانہ ہے، آزمائشیں ہیں، لوگ امپریس ہو جا رہے ہیں رنگ برنگی باتوں سے، بہلانے پھسلانے والی باتوں سے۔ جو چیز ڈیسائیڈ ہو چکی ہے پھر اس پر بحث، اس پر سرچ، اس پر ریسرچ بے وقوفی ہے، پاگل پن ہے۔ اللہ نے جو چیز طے کر دی، مہدی کا آنا وسط امت میں ضروری تھا۔ سچے مہدی کی نشانی یہ ہے کہ وسط امت میں آئے، سچے مہدی کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی کے پاکیزہ اعلیٰ گھرانے سے ہو، سچے مہدی کی یہ اعلیٰ نشانی ہے کہ اس کا نام نبی کے نام کے مطابق ہو۔ ساری خوبیاں، ساری صفات حضرت سیدنا امامنا میرا سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ ڈیسائیڈ ہو گیا، اب کوئی مہدی آنے والا نہیں۔ پھسلانے والے پھسلائیں گے، ورغلانے والے ورغلائیں گے، بڑی بڑی کتابیں لے لے، کچھ بھی لے لے، جیسا آج بھی یہود و نصارہ عیسائی انتظار میں بیٹھے ہیں نبی آخر الزماں کے، احمد کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ 1450 سال کا عرصہ ہو گیا، اور مہدی آخر الزماں کی تشریف آوری ہو کر بھی 6 سنچریز کا طویل عرصہ گزر گیا، ڈیسائیڈ ہو چکا، طے ہو گیا۔ اب غفلت میں پڑے لوگوں کو غفلت میں پڑے رہنے دیجئے۔ اس کے بعد عیسیٰ کا نزول ہوگا، دجال آئے گا، مغرب سے سورج طلوع ہوگا، پھر اس کے بعد ہاتھ ملتے رہیں گے، اور جو ان کی نسلیں گمراہ ہو گئی، دنیا دار سرکاری دفتری اور درباری علماء کے ورغلانے پر، بہکانے پر، ان کی جو نسلیں خبروں میں ہے وہ بھی جواب دے گی کہ ہم نے حقیقی اور سچے مہدی کی تصدیق نہیں کی۔ عزیزان محترم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ریپلیسمنٹ میں بدترین لوگوں کے مقابلے میں بہترین لوگوں کو جو لا رہا ہے، ان کی 5 کوالٹیز بتائے۔ تو مخاطب اس کے کون ہیں؟ ازلی ایمان والے، اولین مومنین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ ہستیاں جن کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحابی، میرے اصحاب، میرے یار، میرے صحابہ کن نجوم، ستاروں کے مانند ہے، اسٹار کی طرح ہے، لائک اے اسٹار کی طرح ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، یعنی تم جب ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کر لو گے تو ہدایت پالو گے۔ اب وہ حضرات کرام اس اعلیٰ ترین صفات کے مخاطب ہیں، ایڈریسی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے۔ تو اس آیت کے 2 لفظ پر غور کیجئے۔ قرآن پاک کو جب تک عشق نام الہی، اللہ سے عشق محبت کرنے کا ذریعہ سمجھ کر نہ پڑھا جائے تو بڑے سے بڑے عالم کو قرآن کے اصل رمز کا، رموز کا، اصل معنی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس آیت شریفہ میں آیا ہے کہ
فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو جب تم میں سے من یرتد منکم، جب تم میں سے کچھ لوگ پلٹ جائے پھر جائے، عن دینہ، اپنے دین سے، دین اصل چیز ہے، دین سے جب پلٹ جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو لائے گا. اتا یأتی اتین اتیانن، اس کے معنی ہے آنا. مطلب کیا ہوا؟ قوم کے ساتھ اللہ آئے گا یا قوم کو اللہ لائے گا. جب قوم کے ساتھ اللہ آ رہا ہے، قوم کو اللہ لا رہا ہے، تو اب آپ سوچ لیجئے کہ وہ قوم کیسی ہوگی، اس کی کوالٹیز کتنی ہائی فائی ہوگی، ان کا معیار کتنا بلند ہوگا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پورے کے پورے اس آیت شریفہ میں بیان کردہ پانچوں صفتوں میں اپنے اپنے درجوں کے حساب سے کمال کو پہنچے ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں غور طلب بات یہ ہے کہ لانے والا یا بھیجنے والا کون ہے، فاعل کون ہے، کرنے والا کون ہے؟ اللہ. قوم کو بھیجنے والا، قوم کے ساتھ آنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اب اس میں پہلی صفت یہ بتائی گئی ہے یحبہم، یعنی لوگ، اس قوم کے لوگ نہیں بلکہ قوم کے افراد سے اللہ محبت کرے گا. پہلے اللہ محبت کر رہا ہے، وَيُحِبُّونَ، اس کے بعد افراد اور قوم کے لوگ اللہ سے محبت کر رہے ہیں. تو یہ اس آیت شریفہ میں جو فسوف آیا ہے، ان فیوچر، آگے مستقبل بعید میں. دیکھیے زمانے کی تین قسمیں ہوتی ہیں. اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ ماضی، حال، مستقبل. انگلش میں کہا جاتا ہے کہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. عربی میں دو زمانے ہوتے ہیں، ماضی، مضارع. ماضی یعنی مطلب پاسٹ، مضارع جس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، کبھی حال مراد ہوگا پریزنٹ یا کبھی مستقبل فیوچر. تو فسوفا جہاں پر آتا ہے، سوفا مستقبل بعید، تھوڑے عرصے کے بعد، یعنی وہ حضرات کرام جو اللہ کی محبت میں سرشار تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی محبت میں سرشار تھے، ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کی محبت کے لیے سب کچھ کرنے تیار تھے، اور مومنوں کے مقابلے میں وہ بہت ہی نرم دل تھے، کافروں کے مقابلے میں سخت تھے. اگر باپ بھی کافر تھا تو جنگ میں باپ سامنے آیا اس کو جہنم رسید کر دے. کفار کے مقابلے میں سخت تھے اور اللہ کے راستے میں ہر طرح کا جہاد کرتے تھے، اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانچ خصوصیات والے ان حضرات کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم میں سے کچھ لوگ، تھوڑے لوگ، بہت لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں گے، پھر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لائے گا یا اللہ تعالیٰ ایک قوم کے ساتھ آئے گا جن کی یہ صفات ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب نقصان بڑا ہوتا ہے، نقصان جب بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، تو ریکوری کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پلان بھی بڑا ہوتا ہے، بڑا پلان. نقصان یہ ہوا کہ دین سے پلٹ گئے لوگ، مرتد ہو گئے، پھر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سب سے اعلیٰ شریعت کو، سب سے اعلیٰ معرفت کو، سب سے اعلیٰ طریقت کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ایک ایسی بہترین قوم، ایک ایسی اعلیٰ ترین قوم نکلی جسے خود اللہ کے نبی نے نجوم کہا، ستارے کہا. وہ ہدایت کے چراغ جب تک رہے، اس کے بعد دھیرے 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 جنریشن بائی جنریشن گھٹتے گھٹتے کم ہوتے 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 جب ختم ہو گیا، اصل دین فراموش کر دیا گیا. دین کی اصل جو تھی، بنیاد تھی اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت. اعمال تھے لیکن اعمال صالحہ نہیں تھے. عمل تھا، عمل صالح نہیں تھا.
عمل تھا لیکن محبت نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ جب ایسی پیاری قوم کے صفات گھٹتے گھٹتے کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے تو ریکوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو لائے گا یا ایک قوم کے ساتھ آئے گا. یأتی اللہ، اللہ آئے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ اپنے خلیفے کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو امت کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے. حاضرین محترم، یہاں پر اس آیت شریفہ میں من یرتد منکم عن دینہ، من آتا ہے جو کوئی، ایکس وائی زیڈ، اینی بڈی، من جو کوئی. تو اب من واحد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرد، دو فرد، 10، 20، 100، سینکڑوں، ہزار مرتد ہو جائیں تو اتنی بڑی ریکوری کرے گا؟ نہیں. اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب بڑا نقصان ہوگا، بڑا ڈیمیج ہوگا تو ریکوری کے لیے بڑی قوم کو، ایک پوری گروہ کو لائے گا. تو سنت الہی یہ ہے کہ کثیر تعداد میں لوگوں کے ارتداد ہونے کے بعد ہی، مرتد ہونے کے بعد ہی، دین سے پلٹ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ قوم کو لا رہا ہے. صفات سے متصف قوم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو اس مبارک قوم میں پیدا کیا ہے، اور اس مبارک قوم میں رہنے کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک یونیورسٹی کے ٹرمز کنڈیشنز ہوتے، ریکوائرمنٹس ہوتے. وہ ریکوائرمنٹس کے حساب سے ہی، ٹرمز کنڈیشنز کے حساب سے ہی اس یونیورسٹی کے آپ اسٹوڈنٹ قرار پاتے ہیں، وہاں سے ڈگری ملتی ہے، وہاں پر کہ آپ بیچلر قرار پاتے ہیں. اگر ان ٹرمز کنڈیشنز کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو بظاہر یونیورسٹی میں تو رہیں گے لیکن آپ کا شمار وہاں کے یونیورسٹی کے کنفرم اسٹوڈنٹ میں نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اچھے اعلیٰ ترین ازلی ایمان والے مومنین کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان فیوچر مستقبل بعید میں لوگ جب اپنے دین سے پلٹ جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، یعنی مطلب یہ کہ یہ 5 صفتوں کو چھوڑ دیں گے. اللہ سے محبت کرنا، مومنوں کے مقابلے میں انتہائی نرم دل ہونا، کافروں کفار کے مقابلے میں سخت گیر ہونا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا. جب یہ صفتیں کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے تو مطلب یہ کہ تم مرتد ہو جاؤ گے، تمہارے بدل میں، تمہارے ریپلیسمنٹ میں یہ اللہ تعالیٰ قوم کو لایا ہے. تو عزیزان محترم، جب جو حضرات ازلی ایمان والے مخاطب ہیں، میں اگر ان کی محبت الہی کی مثالیں بیان کروں تو بہت وقت لگ جائے گا، بات ختم ہی نہ ہو پائے گی. لیکن خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ایک بات لے لیجئے. محبت الہی میں سرشار اس آیت شریفہ میں جو 5 صفتیں بتائی گئی ہیں، کمال درجے کی صفتیں آپ میں پورے طور پر موجود تھی. محبت الہی میں سرشار ہوئے، ایک وقت ایسا آیا کہ اپنا سب کچھ لٹا کر، سب کچھ سمیٹ کر، اکٹھا کیے، لا کر سرکار کے قدموں میں ڈال دیا. سب کچھ ڈال دیا، حتیٰ کہ اپنا لباس بھی سمیٹا، لپٹا اور سرکار کے قدموں میں ڈال دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوال کیے کہ میرے رفیق، تم اپنے گھر میں کچھ چھوڑ آئے ہیں، کچھ رکھ آئے ہیں؟ تو قربان جائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے کہا کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑایا ہوں. یعنی ٹاٹ کے لباس میں حاضر خدمت ہوئے ہیں، اپنی جو بھی جمع پونجی تھی، جتنی سیونگ تھی،
پوری کی پوری لا کر سرکار کے قدموں میں ڈال دی. محبت الہی یعنی پورے اس وقت کے ازلی ایمان والوں کا یہی تھا کہ اللہ کی محبت میں اتنے سرشار تھے, اتنے ڈوبے ہوئے تھے, محبت کا نشہ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ اپنی جان کو, اپنی مال کو, اپنے تن کو, اپنے وطن کو, اپنے اقربا کو, سب کو لٹا دیتے تھے. بادشاہت کو لٹا دیا, سب کچھ قربان کر دیا. اگر دور نبوت کے بعد دور ولایت میں آتے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کیسی کیسی ہستیاں ہیں. ایک وقت بادشاہ تھے تو ایک وقت ایسا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. محبت الہی, اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا, اپنے گھر بار کو لٹا دیا, ہجرتوں کو قبول کر لیا, مصیبتیں جھیل رہے ہیں, فقر و فاقے ہیں, ندا آ رہی ہے کہ اے سید خون میر اگر تم نظر ڈالو, جدھر نظر ڈالو بندر جیول کی سارے در و دیوار, دروازے, زنجیر, پتھر, شجر, حجر سب کے سب سونے کے سونے ہو جائیں گے. تم لیو, کھاؤ, تمہارے دائرے والوں کو کھلاؤ, فقر و فاقہ کی جو مشقت جھیل رہے ہو اسے دور کر لو, اور میرے عزت و جلال کی قسم قیامت کے دن تم سے کوئی حساب بھی نہیں لوں گا. لیکن قربان جائے محبت الہی میں ڈوبے ہوئے میاں سید خون میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر آپ نے کہا کہ نہیں, تیری محبت, تیری ذات, تیرا دیدار ہی چاہیے. تو یہ ہمارے بزرگان دین بتا دیے کہ جو محبت ہے اللہ سے وہ یقیناً قوم میں اگر باقی رہنا ہے, قوم میں اپنے ایڈمیشن کو کنٹینیو کرنا ہے تو ضروری ہے کہ یہ صفتوں کو اختیار کریں, ان صفتوں پر توجہ دیں, ان صفتوں کو اپنانے کی کوشش کریں. قیامت کا قریبی زمانہ ہے, ڈرپوک پن بہت زیادہ ہو گیا ہے. جی حضوری غلامی کا انسان اتنا عادی ہو گیا ہے, دنیا کی غلامی ہو, دنیا والوں کی غلامی ہو, اتنا انسان کمزور ہوتا جا رہا ہے. مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ بتا دیے تھے کہ یہ صفتیں جس مومن میں رہیں گی وہ یقیناً قوم میں شامل رہے گا. تو یقیناً ہمارے لیے یہ جمادی المنور کا مقدس مہینہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں, اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم ان صفتوں کو بدرجہ تم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں یا نہیں. نظر انداز کر کے یوں ہی گزار دے رہے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ ارتداد, پھر جانا, دین سے پلٹ جانے کا اطلاق ہم پر بھی آ جائے گا. عزیزان محترم, آب کوثر سے بھی نہ ہو پائے گا پاک, آب کوثر سے بھی نہ ہو پائے گا پاک اگر عقیدہ و ایمان پلید ہو جائے. اللہ کی محبت میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس سے راضی اور خوش ہوتا ہے, اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے. انسان کے آج قوم مہدویہ وہ مشہور قوم تھی کہ اورنگزیب بھی برملا کہہ دیا تھا کہ میں شیعہ اہل تشیع کے چھپانے سے اور مہدوی کے اظہار سے تنگ آ گیا ہوں. اور آج مہدوی اتنے کمزور ہو رہے ہیں, اتنے ڈرپک ہو رہے ہیں, چاپلوسی اتنی آ گئی ہے کہ اپنے آئیڈینٹی کو چھپا رہے ہیں, اپنے مہدوی ہونے کو چھپا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چوائس سے ہمیں ہماری قوم میں پیدا کیا ہے, اس مبارک قوم میں پیدا کیا ہے, اور اس کو چھپانا یہ تو انتہائی نامعقول ترین بات ہے, بدبختی کی بات ہے. اور یقیناً اب آپ دیکھ لیجئے ایک اصول بھی ہے, سر سے بال نظروں سے انسان گر جائے نا تو اس کا ٹھکانہ گاربیج, کچرے کی کنڈی, ڈسٹ بن ہو جاتی ہے انسان جب گر جاتا ہے. اب آپ سوچئے کہ اللہ کی نظروں سے اگر انسان گر جائے تو رحمت سے دور, فضل سے محروم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ 5 صفتیں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذالکا, یہ جو 5 صفتیں ہیں ذالکا, یہ
فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، کوشش نہیں کریں گے اپنی زندگی میں یہ صفات کو اپلائی کرنے کی، اختیار کرنے کی، جستجو لگن محنت نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے اچھا مل جائے، حلوہ مل جائے، سب کچھ مل جائے، تو نہیں ہوگا۔ حلوہ چاٹنے کے لیے، ہنی چاٹنے کے لیے بھی انگلی ڈبونا پڑتا ہے، لینا پڑتا ہے، اٹھانا پڑتا ہے، لگانا پڑتا ہے، پھر ٹیسٹ لینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی لیے امامنا سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ محبت کے لیے، محبت اور محنت میں ایک نقطے کا فرق ہے۔ محبت، اللہ کی محبت کب حاصل ہوگی؟ جب آدمی محنت کرے گا، یعنی نیچے کے نقطر کو اٹھا کے اوپر لے جائے گا، محنت بنے گا۔ محبت، بے کا نقطہ نیچے، اسے اٹھا کر اوپر لے جانا ہے، نون بنانا ہے۔ تو جب پھر محنت کریں گے تو محبت ملے گی۔ اب زمانہ ایسا ہو گیا ہے، دوغلاپن، منافقت اتنی آ گئی ہے لوگوں میں کہ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی۔ یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ اگر یہ 5 صفتیں کسی میں ہیں یا پیدا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل اگر شامل حال ہو جائے تو یہ صفتوں کو اختیار کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، دنیا کا بھی اصول ہے کہ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ کچھ اختلاف ہو گیا تو ڈھونڈا جا سکتا ہے، اختلاف پر کمپرمائز کیا جا سکتا ہے۔ اختلاف ہو گیا ہے، کوئی بیٹھیں گے، گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی، کچھ بھی نظریات ہیں، تھنکنگ ہے، تھاٹ ہے، کچھ بھی کر لیں گے، لیکن بد عقیدگی اور منافقت سے کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ دوغلاپن، بد عقیدگی جہاں پر آ جاتی ہے، انسان کو یہ 5 صفتوں سے محروم کر دیتی ہے، اللہ کے فضل سے دور ڈال دیتی ہے اور اللہ کی رحمت سے اسے محروم کر دیتی ہے۔ اب ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں دین سے پھر جانے والوں کے بعد مرتد ہو جانے والوں کی ریپلیسمنٹ میں، ان کی جگہ پر جن کو لا رہا ہے، ان کی کوالٹیز کیا ہے؟ نمبر 1، یحبون، اللہ سے محبت کرنے والے، یحبہم و یحبون، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اتنی زیادہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ اللہ پہلے ان سے محبت کرے گا اور پھر وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ پہلی صفت۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے مقابلے میں نرم دل، بہت ہی نرم دل۔ اور تیسری صفت ہے عزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت گیر، کافر کا معاملہ آیا نو کمپرومائز، بالکل ڈٹ کر مقابلہ کر لیں گے۔ اور چوتھی صفت ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، جان سے، مال سے، تحریر سے، تقریر سے، دم سے، خدم سے، اور ہر چیز سے کریں گے، ہو سکے تو اپنی جان و مال کو، ہر چیز کو قربان کر دیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نفس سے جہاد کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ یہ چوتھی صفت۔ اور پانچویں صفت ہے کہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، بالکل بھی نہیں ڈریں گے، اتنے ڈیرنگ والے ہوں گے، اتنے نڈر ہوں گے کہ ملامت کرنے والے کی ملامت کو ٹھوکر پر رکھیں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب اس حساب سے جب امامنا سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال مبارک کا وقت قریب آیا، امامنا مہدی علیہ السلام اب اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے والے ہیں۔ اب جب اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں تو اس وقت امامنا مہدی علیہ السلام بخار کی شدت میں ہیں۔ اچانک سے ایک آواز آہسی کی سنی، رونے کی چیخ سنی، تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام سوال کیے کہ کون رو رہا ہے؟
توجہ سے سنیے. رونا, کون رو رہا ہے؟ تو خود حضرت شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ بندہ نعمت ہے. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ کیوں رو رہے ہو میاں نعمت, کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ میران جی اب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یتیم و یسیر ہونے والے ہیں, آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو جواب دیے ہیں بڑا طویل ہے, غور سے سنیے. اور اس کے بعد رونا کب, یہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے کہ کب رونا پڑے گا. رونے کا وقت ہے یہ, واقعی یہ زمانہ, یہ دور رونے کا دکھ رہا ہے, رونا شروع کر دیجئے. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ میاں نعمت یہ وقت ایٹ پریزنٹ رونے کا وقت نہیں ہے, مت رو. کیوں رو رہے ہو؟ بندہ بھی تم میں موجود ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ بھی تم میں موجود ہے. اور جب تک, اب اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام جو فرمائیں, یہ بڑی خاص بات ہے. پردہ تو فرمانے والے ہیں, ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمانے. پہلی بات یہ بتا دی کہ ابھی میں تم میں موجود ہوں, ابھی رونے کا وقت نہیں ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمائیں کہ اور جب تک تم بندے کی روش, بندے کا مدعا اور مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے, بندے کی جو دعوت ہے, بندے کا جو کام ہے, اللہ نے جس کام کے لیے بندے کو مامور کیا ہے, بندے کے احکام پر جب تک تم عمل کرو گے, سمجھو میاں نعمت بندہ تم میں موجود ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات. یعنی جب تک اس کے لیے لمیٹیشن نہیں رہا, زمانہ, جنریشن, کتنے جنریشن, اس کی بھی بات نہیں رہی. امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرما دیے کہ جب تک میری دعوت پر, میرے احکام پر تم عمل کرو گے تو سمجھو کہ بندہ تم میں موجود ہے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں نعمت رونے کا وقت وہ ہوگا. اب ذرا سنیے یہاں پر, رونا اب نہیں, رونے کا وقت وہ ہوگا جب بندہ تم میں موجود نہ ہو. بندہ ابھی موجود ہے, رونے کا وقت نہیں ہے. اور جب تک تم بندے کی کو فالو کرو گے, بندے کا جو میسج ہے, جو مدعا ہے, جو بڑا میسج ہے, پیغام ہے, اس پر عمل کرتے رہو گے تو بندہ تم میں موجود ہے. رونے کا وقت وہ ہے جب بندہ تم میں موجود نہ رہے. اس کے بعد خود امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرما دیے کہ بندے کا تمہارے درمیان نہ ہونے کے آثار, نشانیاں, علامتیں, سائنس کیا ہے کہ پہلا یہ کہ اللہ کی یاد اور اس کی طلب تمہارے دلوں سے نکل جائے تو سمجھو کہ بندہ تم میں نہیں ہے, موجود نہیں ہے, اور وہ وقت رونے کا ہے. پھر دوسرا ارشاد فرمائے کہ میاں نعمت رونے کا وقت وہ ہوگا, وہ زمانے میں رو جب مالدار, دنیا دار اور دنیا پرست لوگوں کا میلان, اٹیچمنٹ تمہاری طرف کھچا آ جائے, شروع ہو جائے, تم سے اٹیچ ہونے لگ جائے. دنیا دار, مالدار لوگ, منصبدار لوگ تم سے میل جول کرنے لگے, تمہاری طرف آنے لگے, شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ وقت رونے کا ہے. پھر تیسری بات ارشاد فرمائی کہ دنیا والے تم سے عداوت کرنا, مخالفت کرنا, تمہیں ڈیش دینا, تمہیں مارنا, تمہیں کچلنا, تم سے نفرت کرنا چھوڑ دے تو سمجھو کہ وہ وقت رونے کا ہے. یعنی دین پر چلنے والے کی مخالفت ہونا, اس سے نفرت کرنا, اور قرآن کی یہ 5 صفتوں پر پوری مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے والے سے نفرت کرنا, اس کی مخالفت کرنا, اس کے ساتھ شدت سے پیش آنا, تو سمجھو پھر وہ وقت تمہارے رونے کا ہے. اور یہ اہل دنیا تم کو کوئی تکلیف نہ دے, ایذا نہ دے, تمہیں کوئی ٹارچر نہ کرے تو سمجھو کہ یہ رونے کا وقت ہے. اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام چوتھی بات ارشاد فرمائے کہ میاں نعمت وہ وقت رونے کا ہوگا, وہ زمانہ رونے کا ہوگا جب تمہارا نفس لگام اپنے ہاتھ میں لے لے اور شہوتوں کی محبت سے تمہارے دل و دماغ کو بھر دے. دنیا کی عارضی لذتوں, یہاں کی محبتوں
اور دنیا پیدا کرنے والے کی محبت کو تمہارے دل سے خالی کر دے، تمہارے حب الشہوات میں تم مبتلا ہو جائے، ملوث ہو جائے، تو سمجھ لو کہ وہ وقت رونے کا ہے۔ یعنی یہ کہ حاصل یہ کہ ذکر اللہ کا ذکر اور اللہ کے دیدار کی طلب جو بندے کی دعوت کا اصل مدعا ہے، مین ٹارگٹ بندے کے میسج کا یہی ہے۔ تم اس سے جاتے رہو تو یقین کر لو کہ یہ بندہ تم میں نہیں ہے۔ اس وقت رو جتنا رونا ہے رو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ذرا جائزہ لیجئے قوم کا، ہاں آج محاسبہ کیجئے، محبت کس کی ہے؟ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، اجمیر کے خواجہ جی بھی حق، بنارس کے بادلہ جی بھی حق۔ یہ مزاج بنتا جا رہا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ جو قوم مہدی کی بڑی خصوصیات ہیں، بڑی صفات ہیں، کہاں سے بڑھیں گی، کہاں سے پیدا ہوگی، اس کی طلب کہاں سے آئے گی؟ تو یقیناً یہ صفات ایسا نہیں کہ خالی فلاں کے لیے ہونا ہے، فلاں کے لیے۔ جو اس یونیورسٹی کا ہے، جو قوم مہدی کا فرد ہے، قوم مہدی میں رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کوالٹیز کو، ان صفات کو حاصل کرے۔ اور اگر ان صفات کو چھوڑ دے رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ خود بخود، میں نہیں قرآن کہہ رہا ہے، وہ مرتد ہو رہا ہے، دین سے پلٹ رہا ہے، دین سے پھر جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین سے پھر جانے والے کو مرتد کہا ہے۔ مرتد کوئی گالی نہیں ہے، عربی ورڈ ہے، ارتداد سے مرتد بنا ہے۔ تو مرتد اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی پیاری قوم میں پیدا کیا۔ اللہ کی محبت انسان پر جب آ جاتی ہے تو انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میری عیش و آرام کی وہ جو زندگی تھی وہ بھلی تھی یا یہ۔ اللہ کی محبت کا نشہ جب چڑھ جاتا ہے تو اپنی ماضی کی عیش و عشرت والی آرام کی زندگی کو یاد کر کر کے روتا ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر وہ زندگی تھی۔ جب بادشاہت کو ٹھکرا دیا اللہ کی محبت میں تو پھر وہ بادشاہت کو ٹھکرانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنی محبت کی بڑی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ جمادی المنور کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے کی مناسبت سے اپنے آپ کو، اپنے فیملی ممبرز کو مہدویہ تعلیمات سے جو عین اسلام ہے، روح اسلام ہے، مغز اسلام ہے، پیور اسلام ہے، اللہ کی محبت اگر اسلام نہیں ہے کوئی کہتا ہے تو میرا چیلنج ہے، بتائیے۔ مومنوں کے ساتھ نرم دل ہونا اگر یہ عین اسلام نہیں ہے تو میرا چیلنج ہے، بتائیے کہ پھر کیا عین اسلام ہے؟ کافروں کے مقابلے میں ڈٹ جانا اگر عین اسلام نہیں ہے تو میرا چیلنج ہے کہ عین اسلام کیا ہوتا ہے بتائیے، اسلام کیا ہوتا ہے بتائیے۔ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، جان مال تن من دھن وطن سب سے، یہ اگر عین اسلام نہیں ہے تو پھر تمہارا کیا اسلام ہے بتائیے۔ ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل نہیں ڈرنا، نڈرپن، ڈیرنگ، اگر یہ اسلام اور عین اسلام نہیں ہے تو بتائیے کیا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے، ہر چھوٹے بڑے، مرشد مرید، فقیر کاسب، سید غیر سید، پٹھان شیخ دکنی، سب یہاں وہاں سب رہنے والے، ہر مہدوی کے لیے ضروری ہے کہ 5 صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوششوں میں لگا رہے۔ اللہ کی محبت پہلی صفت، مومنوں سے نرمی دوسری صفت، کافروں سے سختی تیسری صفت، چوتھی صفت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، 5ویں صفت ملامت کرنے والی کی ملامت سے بالکل نہیں ڈرنا۔ اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو اپنے گریبانوں میں جھانگے، افسوس کرے، یہ زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ مومنوں کے مقابلے میں سخت ہیں تو لعنت بھیجے اپنی ذات پر، کفار کے مقابلے میں نرمی ہے تو پھر جائیں کفار سے مل جائیں،
لعنت ہے اسی زندگی پر. اللہ کی راہ میں کسی بھی طرح کا جہاد نہیں کر سکتے ہیں، نہ زبان سے، نہ تحریر سے، نہ تقریر سے، نہ قلم سے، نہ دم سے، نہ ختم سے، اپنے نفس سے. تو پھر لعنت ہے اسی زندگی پر. ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے ہیں. تو دیکھیے ڈر ایک ایسی چیز ہے انسان کو آخرت سے، آخرت کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے بے خوف کر دے گا. یہاں کے ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے والے کو اللہ تعالیٰ، اور اتنا کھوکھلا، اتنا بودا، اتنا پھسپھسا انسان ہوتا ہے کہ ہر وہ چھوٹی چیز پر ڈرتا ہے. کہیں انہوں تو مجھے یہ نہ بول دے، انہوں تو یہ نہ سمجھ لے، وہ تو انہوں نہ کر لے. یہ فیلنگ میں آ کر اپنی پوری زندگی غارت کر کے رکھ دیتا ہے. ذالک فضل اللہ سے خارج، اللہ کے فضل سے خارج. تو میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ان پانچوں صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرے، اپنے فیملی ممبرز کے سامنے اس کی امپورٹنس ہی بتائیں، اہمیت بتائیں. قرآن سے ثابت ہے اللہ نے ایک پوری قوم کو لایا ہے، ایک پوری قوم کو، ایک پوری کمیونٹی کو لایا ہے اللہ تعالیٰ بدترین کے مقابلے میں بہترین بنا کر. بہترین ہمارے فور فادر سے ان کے نقش قدم پر نہ چل کر پھر کس کے راہ پر چلیں گے؟ اللہ ملیہ کو چاہیے کہ کس کی راہ پر چلیں گے؟ قرآن کو جب القرآن والمہدی امامنا کہہ رہے ہیں تو امام کو چھوڑ کر کس کی غلامی کریں گے؟ کس کے پیچھے پڑیں گے؟ ان لعنتوں سے بچنا ہے. تو یہ صفتوں کو اپنائیں گے تو پھر اللہ کے فضل کے حقدار بنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے رسول و مہدی کے صدقے سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی چوائس سے ہمیں جس اعلیٰ ترین گروہ میں پیدا کیا ہے، اس مقدس گروہ کی کوالٹیز کو، صفات کو، نشانیوں کو، پہچان کو، آئیڈینٹی کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرے، جتن کرے، محنت کرے کہ قرآن کی پانچوں صفتوں کو ہم اپنے طور پر اسے حاصل کرتے رہے، اپنے فیملی ممبرز کو بتاتے رہے، تاکہ اللہ کے فضل کے حقدار بن جائیں اور ان پانچوں صفتوں اور کوالٹیز کے خلاف آنے والے کاموں، باتوں، اعمال، عقائد اور بود ایمان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ کے غضب کے حقدار نہ بن جائیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے سرفراز فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.